بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 21 اکتوبر 2023 کو وطن واپسی کے بعد گزشتہ روز پہلی مرتبہ میاں نواز شریف نے لاہور کے صحافیوں کے ساتھ باضابطہ انٹریکشن کیا ہے۔ یہ ایک لمبی ملاقات تھی جس میں انہوں نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا اور اس میں انہوں نے ایک خطاب بھی کیا، پھر اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو بھی کی، آف دی ریکارڈ باتیں بھی ہوئیں، آن دی ریکارڈ باتیں بھی ہوئیں۔ اور اس انٹریکشن کے دوران میاں نواز شریف کی جو باڈی لینگویج تھی اور میاں نواز شریف جس طرح سے سوالوں پہ جوابات دے رہے تھے اور بڑے محتاط انداز میں وہ رسپونڈ کر رہے تھے، تو یہ ایک بدلے ہوئے میاں نواز شریف دکھائی دیے، بڑے سلجھے ہوئے، اور جیسے ایک بندہ مصمم ارادہ پکا تہیا کر کے نہیں آ جاتا کہ نہیں یار اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میاں نواز شریف کی باتوں سے، ان کے ارادوں سے یہ جھلک نظر آ رہی تھی کہ وہ کچھ بڑا سوچ کے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اس انٹریکشن کے دوران انہوں نے اپنی کچھ غلطیوں کا اعتراف بھی کیا، لیکن ایک ایسی غلطی ہے جو واقعی بہت بڑی غلطی ہے اور اس غلطی کا خمیازہ پاکستانی قوم کو اگلے کئی سال تک بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس غلطی کا بھی انہوں نے اعتراف کیا۔ میاں نواز شریف کے اعتراف پہ بعد میں بات کرتے ہیں، ذرا پہلے عمران خان پہ ذرا بات کر لیں، کیونکہ عمران خان نے اپنے دیگر دوستوں، سابقہ دوستوں اور اپنے محسنوں کے خلاف، بہت سارے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ زہر فشانی کی ہے۔ اب انہوں نے صدر علوی صاحب کو بے آبرو کرنا شروع کر دیا ہے، چونکہ علوی صاحب کو انہوں نے صدر بنوایا تھا، یعنی کہ ایوان صدر بھجوایا تھا، اور وہ ان کی پارٹی کے بڑے اہم رہنما تھے۔ اب جب عمران خان مشکلات میں ہیں، وہ گرفتار ہیں، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، تو صدر صاحب جو ہے وہ ان کے لیے وہ کچھ نہیں کر پائے جو عمران خان چاہتے تھے۔ حالانکہ عمران خان کے لیے انہوں نے اپنے عہدے کو بے آبرو کیا، انہوں نے وہ کام کیے جو کوئی بھی صدر مملکت سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے صدر مملکت کے عہدے کے تقدس کا ذرا بھی خیال نہیں کیا اور ایک اپنا ٹائیگر کی طرح، ایک یوتھیے کی طرح جو ہے وہ ایوان صدر میں بیٹھ کے ریئیکٹ کیا ہے۔ اور اگر وہ اس وقت بے آبرو ہو رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ محبت عمران کی وجہ سے اس انجام کو پہنچے ہیں۔ اگر وہ صدر مملکت بنتے تو یہ بڑا باعزت مقام ہے، لیکن آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پھر کس سمت چلنا ہے۔ اگر تو آپ کسی سیاسی جماعت کے جو ہے وہ کارکن کی طرح رد عمل دیں گے، اس طرح آپ عمل کریں گے، آپ ریاستی امور میں رکاوٹ پیدا کریں تو پھر چیزیں تو پھر خراب ہوں گی۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے عمران خان کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ جنرل باجوہ صاحب سے 2 بار ملاقات کروائی۔ حالانکہ عمران خان جلسوں میں جنرل باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہا تھا، وہ جنرل باجوہ پہ سنگین الزام لگا رہا تھا کہ جنرل باجوہ نے امریکہ کے کہنے پہ ان کی حکومت گرائی، اور جنرل باجوہ نے ان کے لوگوں کو توڑا، یعنی کہ اتحادیوں کو توڑا۔ یہ بیسیکلی سارا الزام جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ لگا رہے تھے، لیکن پھر بھی جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، ایک نہیں 2 بار ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں عمران خان نے ان سے جو مطالبہ کیا وہ یہی تھا کہ جی یہ پی ڈی ایم والے نو کڈو تے مینوں لیاؤ، مطلب کہ وہ چاہتے تھے کہ جی فوج جو ہے وہ اپنا سیاسی کردار ادا کرے اور پی ڈی ایم کو فارغ کرے اور عمران خان کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنی اسی طرح کی کوشش کرے یا اسی طرح کی مدد کرے جس طرح کی مدد انہوں نے 2018 کے الیکشن میں کی ہے۔ تو یہ عمران خان کی خواہش تھی، لیکن خیر وہ پوری نہیں ہو سکی۔ اور اب عمران خان جب جیل میں موجود ہیں اور وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، پھر عدالت میں پیش ہونے کے بعد وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک پتلی تماشے کی طرح کا سارا منظر ہوتا ہے کہ عمران خان وہاں پہ لگتا نہیں ہے کہ یار یہ بندہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ رہا ہے، یہ بندہ ملک کا سابق وزیر اعظم رہا ہے، یہ بندہ
جو کلیم کرتا ہے کہ جی اس نے 26-27 سال سیاسی جدوجہد کی ہے، وہ بندہ اس طرح کے حرکتیں کرے گا، وہ وہاں پہ اچھل کود کرے گا، وہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے کرے گا، وہ لوگوں کو مارے گا، وہ لوگوں کو دھمکیاں دے گا، وہ کہے گا جی آئین اور قانون اور اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرے گا یار، مطلب کیا کرے؟ تو یہ مطلب عجیب سی بات ہے۔ اور اب تو عمران خان نے صدر علوی صاحب کو باقاعدہ طور پہ بے آبرو کر دیا ہے۔ اور چلو یار وہ صدر تو ہے نا ابھی تک، آپ کم از کم آپ کو خود اس کی عزت کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کی جماعت سے تھے وہ، اور آپ کے لیے تو انہوں نے اتنا کچھ کیا۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے میڈیا سے وہ روزانہ کی بنیاد پہ باتیں شاتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف جو ہے یہ کیسز جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے تو جو مخالفین ہیں جیسے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے جو کیسز ہیں ان کو وہ اجتماع میں ڈال دیا گیا ہے، سرد خانے جو سٹتا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ کارروائی نہیں کی جا رہی، حالانکہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ان کے خیال میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، اور اس میں جی ان کو سزائیں نہیں، مطلب کیڑا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے؟ وہ سارے کے سارے جناب کیس جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے نا، اس میں بھی عمران خان جو یہ بات کر رہے ہیں نا بار بار کہ اس کو، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا فیصلہ ہو جائے کہ تمام لوگوں کو یہ ہدایت جاری کر دی جائے عدالت کی طرف سے، یہ آرڈر پاس ہو جائے کہ جس بندے نے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں وہ تحائف واپس جمع کروائے، پھر مزہ آئے گا۔ کیونکہ باقی مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف، آصف علی زرداری، گیلانی صاحب، راجہ پرویز، باقی لوگ جنہوں نے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں نا، انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لے کے وہ اپنے گھروں کی شان بنایا، انہوں نے اسے بزنس نہیں بنایا، انہوں نے مہنگے مہنگے تحفے لے کے دبئی میں یا کسی اور ملک میں جو ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالروں میں اور ریالوں میں فروخت نہیں کیے، انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ عمران خان نے تو یہ مہنگے مہنگے تحفے لے کے جو ہے وہ بیچ دیے اور پیسہ بنایا ہے، تو یہ کہاں سے جمع کروائے گا؟ اللہ کرے کہ وہ ہو جائے، لیکن عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو اس پہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ کم از کم کریں تاکہ یہ اور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے حقیقت آئے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ جی ہماری جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے درخواستیں وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو صحافی نے سوال کیا جی آپ اپنے بنیادی انسانی حقوق سے حوالے کے یہ جو میٹرز ہیں صدر صاحب سے آپ اس حوالے سے کیوں استدعا نہیں کر لیتے، ان کو کوئی اپلیکیشن، کوئی درخواست، کوئی خط کیوں نہیں لکھتے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا جی وہ صدر صاحب کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ صدر صاحب کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یار ایک بندہ ایوان صدر میں بیٹھا ہے اور وہ اس وقت تک ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدے دار ہے، وہ صدر مملکت ہے، اور اس کے بارے میں عمران خان کہندا ہے کہ وہ کوئی حیثیت نہیں، وہ کوئی وقت نہیں، کوئی انہوں منہ نہیں لاندا، کوئی وہ گل نہیں سندا۔ تو صدر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اتنا قریبی دوست، آپ کا آج بھی لیڈر ہی ہے بھائی، جتنی محبت آپ ان سے کرتے ہیں، وہ یہ بات کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ آپ کی بے عزتی کیا ہوگی؟ اور اب عزت اسی میں ہے، میرا خیال، میری رائے ہے، باقی آپ مرضی سے آپ جو آپ بہتر سمجھیں آپ وہ فیصلہ کریں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا بے آبرو آپ کو عمران خان نے کر دیا ہے نا، آپ کو تو چھوڑیں یہ وانے صدر، یہ چند ویسے بھی تو کچھ دنوں کی گیم ہے نا، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کے بعد آپ کا جو صدر کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر نئے صدر نے آ جانا ہے، تو اتنی زیادہ یہ اپنا عزت جو اچھل رہی ہے اس سے بچیں، جائیں گھر پھر آپ جائیں، کیونکہ عمران خان کوئی اور کہے نا تو اس کی خیر ہے، مطلب کوئی آپ کا مخالف کہے تو وہ لوگ ہی کہیں کہ یار یہ ہے ہی مخالف ہے نا، یہ گل دی کوئی نہیں، لیکن اگر عمران خان کہہ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے آپ کو نا بے آبرو کرنے والی بات ہے۔ تو یہ اگر آپ کو ایوان صدر میں امارات وغیرہ مل رہی ہیں، کچھ جو پریویلیج وغیرہ آپ یوز کر رہے ہیں، تو سر عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، عزت بچائیں اور گھر چلے جائیں۔ شاید عمران خان جو ہے وہ بعد میں آپ کا نام لینا چھوڑ دے، ویسے بھی عمران خان جس کا نام لیتا ہے نا اس کو بے آبرو کرتا ہے۔ شہباز گل والا آپ کو یاد ہے نا، وہ گرفتار ہوا تھا، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، انہوں نے وہ دینا جڑا نا وہ اپنا زیادتی کرواتی سی، اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ جنسی زیادتی کی گئی اس کے ساتھ، اور اسی طرح جتنے بھی ان کے لوگ گرفتار ہوئے ان کے بارے میں کہتے تھے ان کے کپڑے اتار رہے ہیں۔
تو پھر نا یہ بات بڑی ٹرینڈ کر رہی تھی کہ جو بندہ بھی گرفتار ہوتا تھا نا کہ اس کے حوالے سے یہ ٹرینڈ چلتا تھا کہ خان صاحب تسی کوئی بیان نہ دینا، کیونکہ اگر آپ نے بیان دیا تو آپ نے تو کپڑے اتروانے ہیں، آپ نے جنسی زیادتی کروا دینی ہے۔ تو بندے دی اونی بےزتی ویسے گرفتاری کے دوران نہیں ہوتی جنی بےزتی خان صاحب کروا دیتے تھے۔ تو اس لیے جناب بہتر تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی عمران خان کو جو ہے وہ ذرا ان کی اوقات یاد کرانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ پشاور میں تھے، اور پشاور اور کے پی کے میں ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے، اور ان کا وہاں پہ ایک زور دکھائی دیتا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کل تک جو کہتا تھا نا این آر او نہیں دوں گا، آج وہ منتیں کر رہا ہے سب کی کہ میرے ساتھ بات کرو، ایک طرح سے این آر او ہی مانگ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر میاں نواز شریف نے جو اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے نا، وہ بھی غلطی عمران خان ہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ میاں نواز شریف کو اب احساس ہوا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ کتنا بڑا ان سے جرم سرزد ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میاں نواز شریف سے کیسا جرم سرزد ہوا؟ کیا میاں نواز شریف ان کو سیاست میں لے کے آئے، یا میاں نواز شریف نے ان کو جو ہے وہ آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے وہ مسلط کروایا؟ نہیں سر، میاں نواز شریف نے 2013 میں تحریک انصاف کو موقع دیا کہ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں۔ آج ان کو احساس ہوا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے، وہ مولانا فضل الرحمان کی بات مان لیتے، کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو مل کے حکومت بنانی چاہیے، عمران خان کو حکومت نہ دی جائے۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ جمہوریت پسند ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ تحریک انصاف عددی اکثریت میں دیگر جماعتوں سے ان کی پوزیشن زیادہ ہے، وہ بڑی جماعت ہے، تو لہٰذا ان کو حکومت بنانے کا جو ہے وہ موقع دیا جانا چاہیے۔ اب جناب وہ موقع دینے کے بعد میاں نواز شریف کو اب خیال ہوا ہے کہ نہ ہوتا بانس نہ بجتی بانسری، تو اب ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ غلطی کی ہے۔ تو میاں صاحب دیکھیں اس غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ آج قوم بھی بھگت رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں تک بھگتنا پڑے گا۔ اور ہمارے یہ جو معصوم ہیں نا، ذرا نرم دل کے ہیں ہمارے یہ جو پختونخوا والے بھائی ہیں، وہ جلدی ذرا باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے، لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے میرا خیال ہے کہ وہ الفاظ مناسب نہیں ہے پختونخوا کے بھائیوں کے لیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ چونکہ معصوم ہیں اور ایک نرم دل رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں، میٹھی میٹھی باتوں میں بہک جاتے ہیں، وہ سبز باغ جو ہے ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بھی اس فتنہ عمران کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اب حالات جو ہے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کا یہ اعتراف اور ان کے اب بدلے ہوئے مزاج، کیونکہ جو انٹریکشن ہوا اس میں سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے سوال تھا، کیونکہ میاں نواز شریف اب ہر بار جتنی بار بھی وہ برسر اقتدار آئے، وہ وزیر اعظم بنے، ان کا پھڈا ہوا جی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا پھڈا ہوا۔ تو اب بھی یہ سوال تھا، لیکن انہوں نے اس سوال پہ کوئی جواب نہیں دیا، مطلب وہ جواب نہیں، انہوں نے کہا جی میں نا بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑی نا محنت کر کے ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، تو لہٰذا میں ایسی کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس بار کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو جو 8 فروری کے بعد میاں نواز شریف کی پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں، تو اس صورت میں میاں نواز شریف کی حکومت بنے گی انشاءاللہ، میرا یہ خیال ہے کہ بنے گی۔ اور اس میں جو فارمیشنز ہوگی نا، مطلب کون کس عہدے پہ ہوگا، تو میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ بڑے ذہین و فطین جو ان کے رفقا ہیں وہ وہاں پہ مرکز میں ان کے ساتھ ہوں گے، جو کہ لڑائی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب میں یہ مریم بی بی جو ہیں ان کو کمان دی جائے گی، وہ یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوں گی۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ معاملات خراب نہ ہوں، اور ویسے بھی وہ جو ہے اپنا SIFC اس کی موجودگی میں مجھے لگتا ہے کوئی لڑائی کی ضرورت پینی بھی کوئی نہیں سر، معاملات وہاں تک نہیں جانے کہ لڑائی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال آگے بڑھے گی۔ اور جناب 2 معاملات ہو رہے ہیں، ایک تو معاملہ ہے یہ جو
چند صحافیوں کو یعنی کہ کچھ 65 کے قریب لوگوں کو FIA نے نوٹس جاری کیا ہے. ان کو وہ نوٹس جاری کیا ہے کہ جی آپ نے عدلیہ اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے غلط پروپیگنڈا کیا, غلط خبریں دی. مختلف صحافیوں کے اس میں 65 کے قریب لوگ ہیں جن کو یہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں. FIA کی طرف سے ان کو 30 اور 31 جنوری کو طلب کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی دوسری خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی صحافیوں کو طلب کیے جانے کے معاملے پر جو ہے وہ از خود نوٹس تھا, یہ پرانا خیر کیس ہے, وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا. اور منڈے کے دن اس کی سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. جبکہ صنم جاوید کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے کہ ظاہر صنم جاوید صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. وہ مجموعی طور پہ 3 حلقوں سے امیدوار ہیں, جن میں 2 قومی اسمبلی کے اور 1 پنجاب اسمبلی کا حلقہ ہے. اور ان حلقوں میں چونکہ ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے اجازت دی گئی تھی تو لہٰذا الیکشن کمیشن یعنی کہ ریٹرننگ افسر نے ان کو جو ہے وہ انتخابی نشان لاٹ کر دیے ہیں. صنم جاوید کو حلقہ NA 119 میں ریکٹ کا نشان جو ہے وہ لاٹ کیا گیا ہے, چھکا چڑی چھکے والا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ NA 120 میں ان کو تصویر والا فریم دیا گیا ہے. یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ چلو جی تصویراں لا کے اس میں اپنے عمران خان کی تصویریں لگائیں, اپنی تصویریں لگائیں, فوٹو شاپ کر کے ذرا اچھی اچھی تصویریں لگائیں, فریم بھی آپ کے کام آئیں گے. اور PP 150 میں انہیں تکیے کا نشان دیا گیا ہے. اب تکیے کا نشان جو ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے جب آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ الیکشن میں آپ کمپین کریں یا آپ الیکشن ڈے پہ جو ہے وہ لمبی ڈیوٹی دے تو آپ تھک جاتے ہیں. اور تھکنے کے بعد رزلٹ میٹر نہیں کرے گا, آپ کا جو ہے نا وہ سکون میٹر کرے گا کہ آپ نے سونا کیسے. تکیہ آپ کو اس وقت بڑا کام دے گا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ صنم جاوید جو ہے وہ سیاسی طور پہ اتنے بڑے قد کاٹ کی ہیں کہ وہ ان حلقوں میں مریم نواز اور شہباز شریف کو شکست دے سکیں. آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں اپنا باتیں اچھی کر سکتی ہیں, آپ الفاظ کو جوڑ کے جو ہے وہ طنز و مزاح تو اچھا کر سکتی ہیں, لیکن سیاست جو ہے وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اتنا بھی آپ ایزی نہ لے لوگوں کو کہ جی لوگ جو ہے وہ صرف یہ جو طنز و مزاح والی باتیں ہیں ان کو انجوائے کر کے جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے دیں گے اور آپ جو ہیں بیٹھے ہوں گے کہ آپ شاید MNA یا MPA بن جائیں گی یا آپ کلین سویپ کر جائیں گے. مجھے نہیں لگتا جی کہ یہ جو صنم جاوید ہے نا یہ کوئی بڑا اپ سیٹ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. ہاں یہ اچھا کیا عدالت نے کہ چلو جی میدان میں ان کو بھیج دیا, اب ذرا اے کوڑے دا میدان. میں نے جو اپنی رائے تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے, اور آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا صنم جاوید جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میاں نواز شریف کا بدلا ہوا مزاج ہے, آپ کے خیال میں کیا اس سے پاکستان جو ہے وہ ایک خوشحالی کے راستے پہ جا سکتا ہے, یا پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ کتنے نہ کتنے لڑائی ہو سکتی ہے. تو لہذا اب تک اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.